جنس العمل، جزا جنس عمل سے ہوتا ہے، جیسے انسان کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. اللہ اکبر. جیسی کرنی ویسی برنی. ہاں، جیسی کرنی ویسی برنی. اور پھر یہ 3 فرقے بن گئے تھے نا، ایک ارتکاب کر رہے تھے، ایک چپ چاپ تھے، ایک تبلیغ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. ان کی مچھلی آتی تھی سطح سمندر پر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا مچھلیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی. نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آگے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. نہیں، آگے کیا ہے آپ لوگوں نے نکالا نہیں؟ اس کے بعد ایک جماعت تبلیغ کرنے لگی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ. تو جو چپ رہنے والی جماعت تھی انہوں نے تبلیغ کرنے والوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، یہ راست پر آنے والے ہیں، یہ ہلاک ہونے والے. تو انہوں نے کیا کہا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یار اللہ کے ہاں تو ہم معذور قرار پائیں گے نا کہ ہم نے تو ان کو تبلیغ کی تھی اور ہم نے ان کو سمجھایا تھا، اور شاید یہ درست بھی ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مرتکبین کی ہلاکت کا ذکر کیا. آگے کیا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. جو منع کر رہے تھے ان کو ہم نے بچایا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور مرتکبین کو ہم نے کیا کیا، ہلاک کیا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ابن کثیر لکھتا ہے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتکبین کی ہلاکت کا ذکر کیا اور واعظین کی نجات کا ذکر کیا، ناہین کے. وَسَكَتَ عَنِ السَّاكِتِينَ. جو چپ تھے اللہ بھی ان سے چپ رہا. یہ چپ نہیں رہنا چاہیے، ایک طرف ہونا چاہیے انسان اور رد کرنا چاہیے غلطی پر. آپ چپ ہے تو آپ بھی ان کے اندر شمار ہوں گے. اچھا، یہ بڑی شرم کی بات تھی نا، پیٹ کے لیے حیلہ کرنا شرم کی بات تھی یا نہیں؟ تو بنی اسرائیل اس واقعہ کو چھپاتے تھے. تو قرآن کا انداز دیکھو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ. تم تو جانتے ہو نا، ایک صحابی بیٹھ جاتا تھا یہودی کے پاس، بتاؤ کیا ہوا تھا وہ مچھلی والا قصہ، وہ تمہارے باپ دادے نے جو مچھلی سے شکار کیا تھا وہ کیا بنائے گئے تھے، وہ بندر کیسے بنے تھے؟ تو یہ چھپاتے تھے. تو قرآن کہتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے موجودہ بنی اسرائیل، یقیناً تمہیں تو معلوم ہے نا، تمہارے وہ باپ دادے اعتدوا منکم بالسبت، جن نے ہفتے کے دن ہیلے سے شکار کیا تھا اور ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل، تم ان کی اولاد ہو نا، پھر کے لیے ہیلے کرنے والے. اچھا، موجودہ بندر ان کی نسل نہیں ہے، کیونکہ کسی مسخ شدہ قوم کی نسل اللہ باقی نہیں رکھتے. انہوں نے بستی بھی الگ کی تھی، تو جب وہ صبح اٹھے اس طرف سے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا. انہوں نے دیکھا اندر سارے بندر تھے، بندر بن گئے تھے، اور وہ اپنے رشتے داروں کو پہچانتے تھے اور روتے تھے. 3 دن زندہ تھے، ان کے بعد پھر مر گئے. اللہ اکبر. ابھی بھی لوگ کتنے حیلے باتیں کرتے ہیں دین میں نا. یہ تو ہماری پیغمبر کی دعا ہے، شکلیں نہیں بگڑتی ورنہ لوگ کیا بنتے. اللہ اکبر. پیٹ کے لیے حیلہ کرنے والے، اے بھائی سویم کیا ہے؟ پیٹ کا حیلہ ہے. تیجا کیا ہے؟ پیٹ کا حیلہ ہے. سویم 40واں کیا ہے؟ پیٹ کا حیلہ ہے. دور قرآن پرانا یہ کیا ہے؟ پیٹ کا حیلہ ہے. ختم قرآن مروجہ طریقے پر کیا ہے؟ پیٹ کا حیلہ ہے. یہ سارے جو علماء سو پیرانی ضلالت نے یہ
کر دیے ہیں تو یہ پیٹ کے حیلے ہیں، یہ یہودیوں کے نمونے. اللہ اکبر. عذاب ان پر بھی آ رہے ہیں، شکلیں نہیں بگڑ رہی. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. بنا دیا ہم نے اس سزا کو عبرت لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے، ان امتوں کے لیے جو اس وقت حاضر تھی، وما خلفها، اور وہ جو بعد میں آنے والی تھی جن کو ان کی خبر پہنچی نہ ہم تک. وموعظة للمتقین، اور نصیحت ہے اس میں متقین کے لیے. نصیحت نفع کس کو دیتی ہے؟ متقین کو. اور جو ان کے علاوہ ہے وہ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی مولوی پیٹ کے لیے حیلہ کرتا ہے تو آپ بتائیں اسے بھی بڑا بدبخت ہے. بھوکا نہیں مریں گے بھائی. اس امت کے صحابہ کرام کا ابتلا ہوا تھا بری جانوروں کے ساتھ نا. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. صحابہ حدیبیہ کے وقت صحابہ کرام کے ہاتھ پہنچ رہے تھے، نیزے بھی پہنچ رہے تھے، لیکن انہوں نے شکار نہیں کیا. وہ کامیاب ہو گئے اور بنی اسرائیل کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے. اللہ اکبر. اب دوسری خباثت باپ دادے کی، اللہ کے احکامات کے ماننے میں چون چرا کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تمہارا معاملہ چلا، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. اچھا بھائی، کوئی بھی گائے ذبح کر دے تو ہو جاتا، لیکن یہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جاہل وہ بات کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. عقل مند آدمی اس کے ساتھ بڑی عیب کی بات ہے کہ وہ کیا کرے، لوگوں کا مذاق اڑائے، یہ فائدہ بات کرے. عام عقل مند آدمی، اور میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، تو میں اللہ کا حکم پہنچانا ہو، میں کیسے مذاق کروں گا؟ تو اس لیے علماء کو چاہیے نا، التحریر و تنویر میں لکھا ہے کہ علماء بیان کے وقت مذاق نہ کرے، زیادہ مذاق نہ کرے، صحیح سے سنجیدگی کے ساتھ اللہ کا دین پہنچائے. کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جاہلوں کا کام ہے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تھوڑا بہت تو چل جائے گا، لیکن بس مذاق کرنا یہ اچھا نہیں ہے. لوگ سمجھیں گے یہ مذاق کر رہے ہیں. اللہ کا حکم آپ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب یہ مذاق نہیں کر رہے اور اللہ کا حکم ہے تو آپ بتائیے کہ وہ گائے کیسے ہو. اور دعا مانگو اپنے رب سے ہمارے لیے. دیکھو یہاں بھی اپنے رب سے بیان کرو ہمارے لیے ماہیا، اس گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے. اچھا بات سنو، آپ لوگوں نے منطق پڑھی ہے نا، یا پڑھو گے؟ پڑھ لی آپ لوگوں نے. منطقی کیا بولتے ہیں کہ ماہیہ معلومہ کے ذریعے سوال ہوتے ہیں ماہیت کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں. تو بنی اسرائیل گائے نہیں جانتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام بتاؤ ماہیہ، یہ گائے کیا چیز ہے؟ گائے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ پتہ چلا کہ ماہوا ماہیہ کے ذریعے صفت سے سوال ہوتا ہے، ماہیت سے نہیں ہوتی. ماہیہ اچھا منطق کیا چیز ہے بھائی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 2 جملوں میں اس کا کام کر دیا ہے. کہتے ہیں لا يحتاج الیہ ذکی ولا يستفید منه الغبی. ذہین آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جو غبی ہے
وہ اس سے عقل مند نہیں بنتا ہے، بلکہ اصل عقل سے آپ کو نکال کر اصطلاحات میں پھنسا دیتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں فن خبیث ہے، فن خبیث، فن خبیث۔ اور یہ جو رشید احمد لدھیانوی صاحب نے اپنے مدرسے میں منطق پڑھانے کی اجازت نہیں دی، نہیں پڑھو، نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، جانے تو رشید بھی شاید نہیں، پتہ کرو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بھی نہیں مانتے تھے اس کو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکمل پڑھی تھی اور حقیقت سے واقف تھے، تب اس کو ٹھکرایا نا۔ ایک مولوی صاحب یہاں پڑھا رہے تھے، منطق کے فضائل بیان کر رہے تھے، میں نے کہا منطق کوئی چیز نہیں ہے، کہتے ہے، میں نے کہا فائدہ بتاؤ، کہتے اس سے کتاب کی مشکل عبارتیں حل ہوتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک کتاب نکالی، میں نے کہا یہ عبارت ٹھیک کرو، کوئی عبارت تھی غلط، وہ حیران ہو گیا، بس میں نے کہا یہ عبارت ٹھیک کر کے بتاؤ، میں آپ کو انعام دے دوں گا۔ ماہیہ، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ قال انه یقول انها بقرۃ، فرمایا ارشاد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے، لا فارض، نہ بڑی عمر کی ہے، ولا بکر، اور نہ چھوٹی ہے، عوام بین ذالک، اس کی درمیان ہے، متوسطۃ بین ذالک، فافعلوا ما تؤمرون، کر گزرو وہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، چھوڑو اس ماہیہ کو، چھوڑو گائے ذبح کرو۔ لیکن وہ کہاں بس کرنے والے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیوں کر رہے تھے یہ سوالات؟ یہ ذبح بقرے کا حکم اللہ نے دیا تھا ان کی توہین، معبود کی توہین کے لیے، بچڑے کی عبادت کی تھی نا، یہ بھی امتحان تھا کہ اس کو ابھی تک ان کے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ایک ہندو مسلمان ہوتا ہے، اس کا امتحان کیسے لیا جائے گا؟ گائے ذبح کرو، تو اس نے گائے ذبح کر لی تو مسلمان ہے، ورنہ